بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اپنے روحانی سوال جواب سیریز میں ایک دفعہ پھر پروگرام لے کر آئے ہیں۔ پہلا سوال آج یہ کیا گیا ہے، کچھ لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ پہلے ماضی میں ان کے پاس کچھ روحانی صلاحیتیں تھیں، ان کو کسی نے ٹرین کیا تھا، روحانیت سیکھی تھی، انہوں نے کچھ روحانی صلاحیتیں، ان کی سکس سینس تھی، کچھ کام کر پاتے تھے، ہیلنگ کر پاتے تھے، کچھ چیزیں خود سے جان لیتے تھے، لیکن وہ پھر آہستہ آہستہ وہ صلاحیتیں مان پڑ گئی اور اب وہ صلاحیتیں ان کے اندر باقی نہیں رہیں۔ تو اب ان صلاحیتوں کو واپس لانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو پہلے تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ جب بھی روحانی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے کی دو طریقہ کار ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ پہلے انسان کو اہلیت عطا کرتا ہے اور پھر اس کو نعمت اور صلاحیت دیتا ہے، جبکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے اس طریقے پر بھی کاربند ہوتے ہیں کہ پہلے وہ نعمت اور صلاحیت عطا کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اہلیت عطا کرتے ہیں۔ ایسے کیس میں انسان کی اپنی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اہلیت ڈیولپ کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، کوئی خاص ذکر وظیفہ اپنے روز کرتے رہنا ہے، کوئی عمل روز کرنا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو روحانی صلاحیتوں کو چلانے اور مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ہمارا صوفیزم کورس اویلیبل ہے، صوفیزم کورس کریں، بہت سا اس میں ہم نے اچھے طریقے سے ہمارا صوفیزم کورس کریں یا مائنڈ پاور کورس کر لیں، اور دنیاوی اپنے جو مسائل ہیں نا ان کو پہلے اوور کم کریں۔ اس کی بھی ہمارے پاس سیلف ہیلپ ایکسرسائزز ہمارے چینل پہ موجود ہیں۔ اپنی پریشانیاں ختم کریں تو آپ ریلیکس ہوں گے، مائنڈ ریلیکس ہوگا، پھر آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، آپ کی صلاحیتیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی واپس آ جائیں گی۔ ایک دوسرا سوال کیا گیا ہے مجھ سے کہ جی آپ نے سر بہت سے کورسز کرائے ہیں، آپ نے NLP کورس ابھی تک نہیں کروایا، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی تک اپنا مائنڈ نہیں پورا بنا سکا NLP کورس کو کروانا چاہیے۔ NLP میں جتنا مکس سلیبس کرایا جاتا ہے نا، اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں NLP اور لا آف اٹریکشن میں اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں NLP اور ہپنوسس میں اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں، اس طرح مائنڈ سائنسز کی ڈیفرنٹ چیزیں جو اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو مائنڈ سائنس کی جتنی ٹیکنیکس ہیں نا، ٹیکنیکس ہیں، وہ ساری میں آپ لوگوں کو مائنڈ پاور کورس میں کروا چکا ہوں، صوفیزم کورس میں کروا چکا ہوں۔ اس مائنڈ پاور کورس اور صوفیزم کورس میں آپ کو ایسی کئی ٹیکنیکس کروا چکا ہوں جو NLP کورس میں کروائی جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے NLP کورس کا جو آؤٹ کم حاصل ہونا چاہیے نا، جو چیزیں یوز کر کے ہم زندگی بہتر اپنی کر سکتے ہیں، وہ میں آپ کو مختلف کورسز میں آلریڈی کروا چکا ہوں۔ تو NLP الگ سے میں نے کورس ابھی تک نہیں کرایا، البتہ میری یہ کنسیڈریشن میں ضرور ہے، میں دیکھوں گا اگر ایسا کوئی بن سکا کریکولم جو باقی کورسز سے ڈیفرنٹ ہو، کوئی نئی چیزیں میں سامنے لا سکا آپ کو سکھانے کے لیے اور ایک اچھا سلیبس جاندار بن سکا، تو میں یہ ضرور کورس کراؤں گا۔ ابھی تک جتنے لوگ NLP پاکستان میں کورس کراتے ہیں، جتنی وہ فیس لیتے ہیں اور جو وہ تعلیم دیتے ہیں، وہ بالکل بھی کافی نہیں ہے، میں اس سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں۔ ایک اگلا سوال ہے کہ جی ہم بھی آپ کی طرح اورا کلینزنگ سیکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کی اورا کلینزنگ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ جی موسٹ ویلکم، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ یہ سیکھیں۔ اورا کلینزنگ کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا ہے، اپنی دنیاوی مشکلات پہ قابو پانا ہے سیلف ہیلپ ایکسرسائزز سے، جو کہ آلریڈی چینل پہ موجود ہیں، ہم کورس کروا چکے ہیں مائنڈ پاور کورس میں۔ پھر آپ نے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کی مشق کرنی ہے، پھر آپ نے میڈیٹیشن کرنا ہے، میڈیٹیشن سے آپ کی انسائٹ جاگے گی، آپ کی تھرڈ آئی اوپن ہوگی، آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ پھر آپ نے اورا ایکسرسائز میں مہارت حاصل کرنی ہے، اور مائنڈ پاور کورس میں جو ہم نے اورا سیریز کی تھی نا، اس میں ہم نے آپ کو یہ بھی سکھایا تھا کہ اپنا اورا کسی دوسری جگہ جا کے کیسے ایکٹیو کرنا ہے، کسی دوسرے کے اورا کو اپنے اورا انرجی سے واش کیسے کرنا ہے، اور پھر ایک اگلی اس کی اسٹیج تھی کہ کسی دوسرے کے اورا کو اپنی مائنڈ پاور سے آپ نے ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں الگ الگ میں آپ کو سکھا چکا ہوں، ان کو آپ نے بس ریگولرلی پریکٹس کرنا ہے کہ اپنا اورا بہت اچھا ہونا چاہیے، کلام پاک کا پڑھیں، میڈیٹیشن کریں، الفا اسٹیٹ میں رہنے کی مشق کریں، اور انرجی بہت اچھی کریں، دوسروں کو ہیل کرنے کی کوشش کریں۔ ہیلنگ کا لیکچر بھی ہے، کسی کے ساتھ کنیکشن، ریموٹ کنیکشن، مائنڈ ٹو مائنڈ کنیکشن کیسے بنانا ہے، یہ ٹیلی پیتھی میں بھی ہم نے تفصیل سے سکھایا تھا، اور مائنڈ پاور ہیلنگ میں بھی تفصیل سے سکھایا تھا۔ پھر کسی دوسرے کے اورا کو واش کیسے کرنا ہے، ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے، یہ سب چیزیں آپ کرتے چلے جائیں گے تو آپ اورا کلینزنگ کے ماسٹر ہو جائیں گے، دوسروں کی اورا کلینزنگ کر سکیں گے۔ ایک رف سا آئیڈیا مجھ سے پوچھیں تو 3 سے 6 ماہ کے اندر اگر آپ ریگولرلی کریں تو 3 سے 6 ماہ تک آپ اورا کلینزنگ کسی کی بھی شروع کر دیں گے، آپ اس فیلڈ میں آ چکے ہوئے ہوں گے، اور اگر آپ ریگولرلی مہارت سے کریں اور 1 سال سے 2 سال کے اندر آپ اس میں پرفیکشن بھی حاصل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔
ایک سوال آیا کہ جی ہم ہیلنگ دوسروں کی کرتے ہیں، چاہے ریکی ہیلنگ ہے یا کسی طرح ہیلنگ جب ہم دوسروں کی کرتے ہیں تو دوسرے بندے کی تکلیف تو ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن وہ ہمیں وہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ایسا اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ پہلی تو بات آپ کی ہیلنگ افیکٹو ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ ہیلنگ دوسرے کو آرام دے رہے ہیں، شفا دے رہے ہیں اللہ کے حکم سے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو اس کا درد ٹرانسفر ہو رہا ہے یا آپ کو الجھن آ رہی ہے، اس میں ضرورت ہے آپ کو اپنی پرسنالٹی اسٹرانگ کرنے کی، اپنی اسپرچول پرسنالٹی اسٹرانگ کرنے کی، اپنی اورا انرجی زیادہ کرنے کی، اپنی اورا کو لاک کرنے کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے. جب آپ اورا لاک کر لیں گے تو پھر آپ کے اورا میں ڈسٹربنس نہیں آئے گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے یہ اپنے اندر یقین ڈیولپ کر لینا ہے یہ جو آپ ہیلنگ کر رہے ہیں نا، یہ صرف ون وے ٹرانسمیشن ہے. آپ کے اندر سے کوئی چیز ہیلنگ ٹرانسمٹ ہو کے دوسری طرف جا رہی ہے اور اس میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ون وے ہے صرف اور صرف. یہ آپ نے اپنے ساتھ سیلف ڈیلیبریشن کرنی ہے، اپنے آپ کو بار بار یہ چیز بتانی ہے، اس پہ یقین کرنا ہے، الفا اسٹیٹ میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے دہرانی ہے، تو یہ آپ کے اندر پروگرام بھی ہو جائے گی. اور باقی اپنی پرسنالٹی اسٹرانگ کر کے، اپنا اورا اسٹرانگ کر کے، اورا لاک کرنا سیکھنا ہے. اس کے بعد جب آپ ہیلنگ کریں گے تو وہ آپ کے اوپر وہ چیز ریورس نہیں ہوگی، دوسرے کی تکلیف. ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کوئی ہپنوسس کا اسکرپٹ بتا دیں ہمیں. اس چیز کی ہم سب کو ضرورت ہے، ہم سب کمزور گناہ گار انسان ہیں، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. جو ہم نے ہپنوسس کا کورس کروایا تھا، ہپنوسس کی پلے لسٹ موجود ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے 3-4 ایگزامپلس کے ساتھ کافی سارے اسکرپٹس بنے ہوئے ہیں. کہ فار ایگزامپل ایک اسکرپٹ اس پہ پراپر لیکچر بنا ہوا ہے کہ موبائل کی ایکسیسو یوزیج یا موبائل کی ایڈکشن کو ہم کیسے چھوڑیں. تو اس کا جو اسکرپٹ بنا ہوا ہے نا، اس کو آپ موبائل کی ایڈکشن سے چینج کر کے اس کو سیم ٹو سیم آپ یوز کر لیں اپنی گناہوں کی عادت کو، اپنی کمزوریوں کو چھوڑنے کے لیے، گناہوں کی اس کو چھوڑنے کے لیے، جو آپ کمیاں کوتاہیاں کرتے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے. پلس کچھ اور اسکرپٹس بھی ہیں آپ کو مدد دیں گے. آپ لوگ خود اپنا اسکرپٹ بنائیں، پھر اسکرپٹ بنا کے ہمیں چیک کرا دیں اور اس کو اسکرپٹ بنانے کے بعد اس کو اپلائی کریں. یہاں ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اسکرپٹ بنا کے صرف ہپنوسس کر لینے سے گناہ ختم ہونا کی امید رکھنا کافی نہیں ہے. ختم ہوں گے، ہو سکتے ہیں، 100% ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش بھی کرنی ہے. اپنا انوائرمنٹ چینج کرنا ہے، اپنی کمپنی چینج کرنی ہے، اپنی روٹین چینج کرنی ہے، اپنی ایکٹیویٹیز تبدیل کرنی ہے، اپنی تنہائیاں تبدیل کرنی ہے. تو یہ سب چیزیں مل ملا کے آپ کو بہت اچھا افیکٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے لیکچر کا آخری سوال ہے، کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے بہت اچھے اچھے کورسز کرائے ہیں، سب پلے لسٹ میں موجود ہیں، ہم یہ کورسز خود سے کرنا چاہیں تو کیا ہمیں اس کا سرٹیفکیٹ بھی ملے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، یہ فری کورسز ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں. فری کورسز کے سرٹیفکیٹس نہیں ہوتے. یہ کورسز جو میں نے آپ کو کروائے ہیں، یہ آپ کی سی وی کو بوسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے، یہ آپ کی سکلز کو بڑھانے کے لیے. اگر ان کورسز کو کر کے آپ اصل فائدہ اٹھا لینا تو آپ کو اپنی سی وی میں یہ سب کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جس کی آپ کو تلاش ہے. آپ کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی، آپ کی اتنی ڈومینیٹنگ انرجی ہو جائے گی کہ جس جگہ آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے آپ اپنا لوہا ثابت کریں گے اور آپ اس میں سلیکٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ. مزید سوالات ہو تو اس ویڈیو کے کمنٹس میں مزید سوالات دے دیں جن کے آپ جوابات چاہتے ہوں. نیکسٹ ویڈیو میں مزید سوالات کے جوابات آپ کو دیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.